السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبطین جمالی آفیشیلز اور میں ہوں سبطین نواز جمالی۔ سب سے پہلے امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ آج بڑی ہی دلچسپ وہ خبریں لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے کہ آپ کو ایک میں چیز بتاتا چلوں کہ پہلے وہ سائفر جیسے کہ وہ سائفر کیس آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ پہلے تو نہیں اس چیز کا پتہ تھا، جیسے ہی یہ عمران خان صاحب وہ گرفتار ہوئے ہیں، گرفتاری کے بعد وہ جیسے ہی سائفر کا معاملہ وہ عالمی میڈیا نے اٹھایا ہے تو وہ ہر بندے کو تقریباً وہ پتہ چل چکا ہے کہ سائفر ہے کیا اور سائفر کے بیسیکلی کیا حیثیت ہے، اور سائفر کیس میں وہ عمران خان صاحب اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کتنی سزائیں ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز ہیں، وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں بیس وہ خط موصول ہو رہے ہیں، اور وہ پنجاب کی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی وہ دھمکی آمیز وہ خط ریسیو ہوا ہے، اور بھی بڑی وہ دلچسپ باتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ پی سی بی چیئرمین جو کہ محسن نقوی صاحب ہیں، پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، سینیٹر محسن نقوی صاحب، اب یہ تینوں عہدے وہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے۔ اب وہ ایک بڑی دلچسپ وہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ چل رہی تھی، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ وہ کیا تھی کہ جی محسن نقوی صاحب انہوں نے ایک وہ بڑے ہی ہمارے وہ قابل تعریف اور بڑے ہی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے وہ لکھا، انہوں نے کیا لکھا کہ وہ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کی وہ اہم میٹنگ بلائی گئی، جو کہ وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کا وہ میٹنگ ہوئی، بڑے اہم اور وہ بڑی ہی دلچسپ وہ گفتگو ان کے سامنے ہوئی۔ یہ ساری چیزیں وہ سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی محسن نقوی صاحب وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ چیزیں وہ ایک بڑی دلچسپ وہ سوشل میڈیا پر وہ بات چل رہی تھی۔ اچھا جی، اب وہ سابق وزیر اعظم، جیسے کہ میں آپ کو ایک بڑی اہم وہ اور خبر سامنے آئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور شیر افضل مروت کے حوالے سے سنیے گا جی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے شیر افضل مروت کو ملاقاتیوں کے لیے مقرر کیے گئے فوکل پرسن کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ عمران خان نے ملاقات کے لیے فوکل پرسن کی منظوری دے دی۔ سینیٹر شبلی فراز اور بریسٹر گوہر اور وہ عمر ایوب فوکل پرسن وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو میں بتا رہا تھا پہلے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو بھی دھمکی میز وہ خطوط موصول ہوئے۔ اسلام آباد پولیس ابھی تک 24 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کر سکی۔ آپ کا سٹاف ابھی تک صرف ناکوں پر وہ کھڑے ہونے اور ناکوں کو لوگوں کو تنگ کرنے کے عادی ہیں، وہ عادی ہیں، اور لوگوں کے منہ سونگھنے چھوڑ دیں، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ چیف جسٹس وہ عامر فاروق کا ڈی آئی جی آپریشن سے مکالمہ، یہ دھمکی میز خط موصول ہوئے ہیں، اس پر وہ چیف جسٹس صاحب نے وہ ڈی آئی جی آپریشن سے کہا تھا کہ فوراً وہ پتہ کروائیں کہ یہ خط کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو وہ جب نہیں جواب دے سکے تو ان کو وہ چیف جسٹس صاحب نے وہ بڑے سخت اور بڑے تنزیہ الفاظ سے کہا کہ آپ کے وہ ملازم وہ صرف ناکوں پر ہی لوگوں کو تنگ کر سکتے ہیں اور لوگوں کا منہ سونگھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اب وہ چیف جسٹس وہ عامر فاروق، ان کا اور ایک بیان سامنے آیا، سنیے گا جی۔ کیا کچھ پتہ چل سکا ہے کہ وہ خطوط کہاں سے آئے ہیں؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا استفسار ہے۔ اچھا جی، خط پر لکھائی ٹھیک طرح نہیں پڑھی جا سکتی۔ ڈی جی آئی آپریشن نے وہ ڈی آئی جی آپریشن وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خط پر جو لکھائی کی گئی ہے وہ ٹھیک طرح پڑھی نہیں جا سکتی۔ اب وہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ وہ خط پر لکھائی وہ آپ تو نہیں پڑھ سکے لیکن میرے سیکرٹری نے پڑھ لی ہے۔ یہ بڑی اہم دلچسپ وہ ہوئی ہے بات۔ اچھا جی، پنجاب حکومت نے وہ گندم کا ریٹ وہ بھی مقرر کر دیا، 3900 روپے وہ 3900 وہ گندم کا ریٹ وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ الیکشن سے پہلے جس جلد بازی سے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، عمران خان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا گیا، سمجھتا ہوں سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا اہم دلچسپ وہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو وہ بڑا جلد بازی میں وہ الیکشن سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔
اور جو ہے وہ گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی جلد۔ اچھا جی، اور جو ہے وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والے دھمکی امیز خطوط کی تفشیش میں اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے خطوط میں موجود پاؤڈر کی فارنزیکی رپورٹ جو ہے وہ موصول ہوگی ہے۔ خط میں موجود پاؤڈر میں آرسنگ کے موجودگی کا انکشاف ہے۔ سی سی ٹی نے راولپنڈی کے سیٹلائٹ ٹاؤن ڈاک خانے کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والے مشکوک افراد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، مزید دیکھنے اس طرح کا ہمارا ویلوگ دیکھنے کے لیے سبطین جمالی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔